شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپناست حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم، میں ہوں فردوس علی. پیش خدمت ہے پروگرام غریب نینوا. آج 9 محرم کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کو ظالموں نے ہر سمت سے گھیر لیا ہے. فوج یزیدی آل رسول کے خون کی پیاسی ہے. ابن مرجانہ اور ابن سعد اپنی فوج کی کثرت پر بے حد خوش ہے کہ ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر صرف 72، وہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. ہم نے انہیں پانی تک میسر نہیں ہونے دیا. اس تشنا لبی کے عالم میں یہ کیا ہم سے لڑیں گے، جبکہ ان کے 72 ساتھیوں میں کچھ پیر ہیں، کچھ طفل ہیں اور کچھ ہی جواں ہیں. 9 محرم عصر کے وقت ابن سعد نے اپنے لشکر سے کہا کہ قیام حسینی کی جانب چلو. حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا لشکر یزید خیمہ گاہ تک آ گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام سے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر فوج اشقیاء کے پاس گئے اور کہا کیا ہو گیا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ لشکر یزید نے کہا کہ امیر کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے یا تو ہماری بات مان لے یا پھر جنگ کرے. حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی عباس ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے 1 شب کی مہلت لے لو تاکہ ہم اس رات کو عبادت الہی میں بسر کر سکیں. میرا رب جانتا ہے کہ میں تلاوت قرآن، نماز و استغفار کو کتنا محبوب رکھتا ہوں. شب عاشور سے متعلق ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت کیوں لی؟ پہلی وجہ تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام تمام رات عبادت میں بسر کرنا چاہتے تھے، اور دوسری یہ کہ امام اپنے اصحاب کو ایک موقع اور دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی زبردستی ساتھ نہ رہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل خاندان اور اصحاب کو طلب کیا اور خطاب فرمایا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. آگاہ رہنا کہ کل دشمن سے میری جنگ ضرور ہوگی. میں حسین ابن علی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصحاب نے جانے سے انکار کر دیا. روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا کہ اگر کوئی شرم کی وجہ سے روشنی میں نہ جا رہا ہو تو وہ اندھیرے میں چلا جائے. تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ چراغ روشن کیا گیا تو تمام اصحاب ویسے ہی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم سب قتل کر دیے جاؤ گے، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. تمام اصحاب نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ پر قربان ہونے کا شرف عطا کیا. خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. زہیر ابن قین اور تمام اصحاب نے آپ سے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اگر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جلا دیا جاؤں، پھر زندہ کر کے مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور ایسا اگر 70 مرتبہ بھی کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ پر اپنی جان نثار کریں گے. اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام ساتھیوں نے ایسے ہی کلمات کہے. شب عاشور کربلا کی ماؤں کے بھی کیا کہنے، اپنے بچوں کو خیموں میں یہ سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو صبح حسین علیہ السلام کی نصرت میں کوئی کسر نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لال شہید کر دیا جائے. زینب سلام اللہ علیہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، امیر المومنین علیہ السلام کے نواسے ہو، اپنے ماموں پر جان نثار کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا.
اور میں جانتی ہوں کہ تم لوگ بہت پیاسے ہو، لیکن خبردار دریا کی جانب رخ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی کر سیراب ہو جاؤ اور ادھر حسین علیہ السلام کے بچے پیاسے رہ جائیں۔ روایت میں ہے کہ جب جناب زینب بنت امیر المومنین علیہ السلام شب عاشور اپنے بھائی اور ان کے ساتھیوں کا حال دریافت کرنے خیمے سے باہر تشریف لائیں، آپ ابھی جناب عباس کے خیمے کے باہر پہنچی تھیں کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ ایسا لگا بے حد اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے پشت خیمہ پر جا کر اندر دیکھا تو بھائی عباس اور بھائی کی اولادیں یعنی ہاشمی جوان سب کے سب جناب عباس کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اس انداز سے بیٹھے ہیں جیسے شیر شکار پر حملے کے لیے بیتاب بیٹھا ہو۔ عباس تمام ہاشمی جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، کل صبح تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ سب نے ایک صدا میں کہا، جو حکم آپ کا ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے تم لوگ جنگ کے لیے جاؤ گے۔ اصحاب حسین سے پہلے ہم اپنی جانیں اپنے آقا پر قربان کریں گے۔ یہ سن کر تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور کہا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ہاشمی شیروں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر جناب زینب کو اطمینان ہوا، لیکن دل رنجیدہ ہو گیا۔ پھر آپ نے حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے باہر آوازیں سنی۔ حبیب کے خیمے کے سمت گئیں تو اصحاب حسین بھی ہاشمی جوانوں کی طرح حبیب کے چاروں سمت حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب نے ایک سا جواب دیا کہ ہم نبی کے نواسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غریب الوطن بیٹے کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نے کہا کہ صبح کے لیے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمام اصحاب نے جواب دیا، جو آپ کی رائے ہو، ہم آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، صبح کو سب سے پہلے ہم اپنے آقا حسین پر جان نثار کریں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہم کسی بھی ہاشمی جوان کا خون نہیں بہنے دیں گے۔ جناب زینب کو یہ جان کر بڑا اطمینان ہوا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے تمام صورتحال بیان فرمائی۔ شب عاشور قیام حسینی سے اور اصحاب کے خیموں سے تلاوت قرآن کی، نماز اور استغفار کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتوں میں بھن بھناتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ شست حسین بادشاست حسین دین است حسین